معلوم ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان FIR لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا نام بھی FIR میں لکھوایا جائے. اور ظاہر ہے کہ پرویز الہی صاحب ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی رہے، ویسے تو خیر عمران خان خود بھی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا نام اس میں سے نکالا جائے، باقی دونوں کا نام رکھا جائے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تینوں کا نام رکھا جائے. اب اس کے اوپر جو ہے ایک ہنگامہ ہے، اور اسی کے اوپر ظاہر ہے کہ فوج کی طرف سے بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ادارے یا ہمارے لوگوں کا نام، یعنی فوج کے لوگوں کا نام عمران خان بار بار نہ گھسیٹیں، اور اسی وجہ سے FIR لانچ نہیں ہو پا رہی ہے. اچھا، دو تین چیزیں لوگ مختلف قسم کے سوالات کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی who will be the next army chief of پاکستان، اور ایک اور کوسچن آ رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ فخر از دیر اینی کنکلوژن آف چائنا میٹنگ وتھ پاکستان PM. تو ابھی جو 2-3 دن پہلے وزٹ کیا تھا PM پاکستان شہباز شریف صاحب نے، اس کا تھوڑا سا میں بتا لیتا ہوں، آرزو سے بھی اس کا ٹیک لے لیتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر $27 بلین کا ان کا قرضہ ہے، اس کو ریشیڈیول کرنے کی بات ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ML1 جو ہے پشاور سے لے کے کراچی تک ٹریک ہے، اس کو پراپر ڈوئل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپ گریڈ کرنا، کیونکہ اس کے اوپر جو میکسیمم سپیڈ ہوتی ہے ٹرینز کی، ہماری جو اسپیڈ ٹرین ہے وہ میکسیمم جاتی ہے 120 یا 130 کلومیٹر پر آور کی. اس کی کراچی سرکولر ریلویز گوادر پورٹ کو اپ گریڈیشن کی، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. لیکن یہ باتیں میرے خیال میں یہ ابھی پہلی دفعہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن انفارچونیٹلی اس کی نہیں ہوتی. اگر اس دفعہ ہو جاتی ہے تو میرا خیال اچھا ہے، اگر اچھے طریقے سے ڈیل کیا گیا ہو، نیگوشیٹ کیا گیا ہو. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور آرزو بھی اس پہ کمنٹ کرے گی کہ بہت دفعہ ایسی چیزیں جو ہیں باہر نہیں آتی. چائنا کا آپ کو پتہ ہوگا کہ چائنا میں میڈیا اور اس طرح کی چیزیں ایک ٹی وی چینل اور ایک غالباً ایک آدھ اخبار ہے ان کا اپنا، اسی کے تھرو وہ سارا کچھ باہر لے کے آتے ہیں. تو یہ چیزیں شاید اتنی وہ نہیں ہوتی، لیکن جو یہاں ہمیں پاکستان سے پتہ چل رہی ہوتی ہے مختلف منسٹریز سے، میں وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. سیکیورٹی کے اوپر بہت زیادہ کنسرنز ہیں ان کے، وہ تھے اور وہ ابھی تک ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی گارنٹی چاہیے، حالانکہ اب غالباً باجوہ صاحب پہلے ان کو دے چکے تھے اور اس پہ تھوڑا سا وہ بلیو بھی رکھتے ہیں. اب جو پرائم منسٹر آف پاکستان گئے تھے وہ بھی کوشش یہی کرتے رہے کہ یار ان کو یقین دلایا جائے کہ آپ لوگوں کو سیکیورٹی دی جائے گی. یہ کچھ چیزیں تھی، لیکن آرزو سے بھی اس پہ کمنٹ لے لیں گے، پھر آگے بڑھتے ہیں. اور باقی جو آپ لوگوں کے کوسچنز ہیں تو اس کو بھی میں شامل کروں گا. جی آرزو، یہ PM کا جو وزٹ تھا چائنا کا، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کوسچن ہے کہ کیا ان کا کنکلوژن کیا تھا، کیا ملا پاکستان کو. میں نے ویسے تھوڑا سا اپنی طرف سے بتا دیا جو کچھ مجھے اس کے حوالے سے پتا تھا. اگر آپ کمنٹ کرنا چاہتی ہے تو یوں کہ نہیں، آپ بالکل ٹھیک ہی بتا رہے ہیں. اور ویسے بھی یہی بات ہوئی ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کا 6 بلین سے زیادہ کا جو فنڈ ہے وہ روک رکھا تھا، وہ اب مل جائے گا. اس کے علاوہ CPAC پہ دوبارہ سے کام شروع کیا جائے گا. ساتھ ساتھ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو چائنیز سٹیزن پاکستان میں رہتے ہیں ان کی حفاظت کی جائے گی. اور جس طرح سے پچھلے دنوں ان پر ٹیکس کیے جا رہے تھے، بہت لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں چائنیز سٹیزنز کی، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے اور کہا ہے کہ ہم مطلب سیکیورٹی دیں گے، اور پورا انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کا مزید جانوں کا نقصان نہیں ہوگا. خیر اب یہ وہ پتہ نہیں کیسے کہہ کر آ گئے ہیں، لیکن یہ کہ اب وہی بات ہے کہ کس طرح سے اس بات کو کمپلیٹ پورا کیا جائے گا یا کس طرح سے سنبھالا جائے گا، وہ ایک بہت بڑا سوال ہے پاکستان گورنمنٹ کے لیے. لیکن بہرحال کرنا تو پڑے گا ان کو. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف یہ CPAC پہ کام شروع کروائیں اور فنڈ بھی لیں چائنا سے، اور یہاں پہ جو چائنیز ہیں ان کی جانیں بھی جاتی ہیں. تو یہ سارے باتیں کر آئے ہیں. ساتھ ہی جیسے آپ نے بات کی کہ کچھ ریلوے وغیرہ کے اوپر بھی جو ہے کام کیا جائے گا. اور ظاہر ہمارے ساتھ سوائے چائنا کے کوئی کام تو کرتا نہیں ہے، صرف چائنیز ہی ہیں جو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ بھی کر دیتے ہیں وہ بھی کر دیتے ہیں. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے یہاں جو جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ ریلوے ہو یا دوسرے کئی دوسرے جو ادارے ہیں ہمارے اور چیزیں ہیں، وہ ہمیں انگریز بنا کے دے گئے، اور اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ہم نے چائنیز کو رکھا ہوا ہے. تو ہم وہ خوش قسمت قوم ہے کہ ہمیں خدا نے محنت سے بچا رکھا ہے. تو یہی ایسا ہی کچھ ہم میرا خیال ہے چائنا کے ساتھ دوبارہ سے ایک بار پھر کوشش کی گئی ہے کہ تعلقات بہتر ہوں، کیونکہ چائنا ہمیں پچھلے دنوں کچھ ناراض لگ رہا تھا.
بالکل یہ بات آپ کی بالکل ویلڈ ہے. یہ بلکہ تھوڑا سا نہیں کافی زیادہ ناراض تھا, لیکن ابھی شاید اسی لیے اور اتنا لمبا ٹائم بھی لگا پی ایم شہباز شریف صاحب کو جو انویٹیشن وہاں سے نہیں آ رہا تھا, اس کے پیچھے بھی یہی بہت امپورٹنٹ ریزن تھا کہ وہ لوگ انوائٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ یہ مسئلہ ہو رہا تھا. بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں یہاں پہ لکھ رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا قطر فیفا ورلڈ کپ کے لیے کچھ ٹرانسفارمرز وغیرہ بھجوا رہا ہے, تو بہت اچھی بات ہے, اٹس اے گڈ تھنگ. کچھ لوگ کل کے میچ کے حوالے سے بھی کوسچن کر رہے ہیں کہ کل کا میچ کون جیتے گا. انڈیا پاکستان اپنے اپنے میچز جیتیں گے, آئی ہوپ سو, بوتھ دا ٹیم ول ون دیئر میچز. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ مطلب آرمی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا امریکہ اگر نہیں چاہے گا تو پاکستان میں ملٹری جو ہے وہ رول کر سکتی ہے یا حکومت میں آ سکتی ہے, یعنی مارشل لاء کی غالباً بات کریں. تو میرے خیال ہے کہ ان کو امریکہ کو تو یہ چیز سوٹ کرتی رہی ہے. جب بھی ایسا کچھ ہوا ہے تو امریکہ کے لیے وہ بہتر رہا ہے, کیونکہ ڈیموکریسیز ان کو سوٹ نہیں کرتی. اپنے ملک میں ان کو ڈیموکریسی اچھی لگتی ہے, لیکن جو باقی کنٹریز ہیں وہاں پہ ان کو کنگڈم یا ڈکٹیٹرشپ یا اس طرح کی چیزیں ان کو سوٹ کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ ان کو انڈین ڈیموکریسی بہت اچھی لگتی ہے تو میں بالکل آپ سے اس بات پہ ایگری نہیں کروں گا. ان کو انڈین ڈیموکریسی بھی اچھی نہیں لگتی, لیکن مجبوری ہے کیونکہ وہاں پہ ان کا کچھ چل نہیں رہا. پاکستان میں بھی اگر یہ ٹوٹی پوٹی ڈیموکریسی بھی ہے تو یہ بھی وہ پسند نہیں کرتے, لیکن چلیں ہم اس لیے بھی خوش ہوتے ہیں کہ چلے آہستہ آہستہ سے چلتی رہے, لیکن کم از کم ڈیموکریٹک پروسیس گرتے پڑتے ہو سکتے آج نہیں 10 سال 20 سال کے بعد کم از کم ایک لیول پہ ہم آ جائیں گے, اور پھر ہمارا جو پرائم منسٹر ہوگا یا جو بھی لوگ ہوں گے, جو سیول حکومت ہوتی ہے, سیول گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ بڑی سٹرونگ ہوگی, اور باقی جو ادارے ہیں وہ اپنے ڈومین میں رہ کر کام کریں گے. آرزو تھوڑا سا آپ کا ٹیک اس چیز کے اوپر چاہوں گا, کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں, بالکل پاکستان میں تو خیر ڈیموکریسی ہے کہ نہیں ہے وہ تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, اس لیے کہ ڈیموکریسی تو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے یہاں الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, چلے ہم بھی ایک ایسا کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد اس ووٹ کے ذریعے ہی گورنمنٹس بنتی ہیں. لیکن پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوتا. لوگ ووٹ ضرور ڈالتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہی لوگ آتے ہیں گورنمنٹ میں, وہی لوگ بیٹھتے ہیں جن کو ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, جس کو فوج لاتی ہے. چاہے یہ آپ بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کر عمران خان تک دیکھ لیجئے, ایسا ہی ہوا ہے. اور ابھی بھی جو عمران خان کو ہٹایا گیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے, چاہے جس کی جو بھی ریزنز ہو. وہ ایک الگ چیز ہے کہ خان صاحب نے کافی جو ہے وہ بیڈ پرفارمنس دکھائی تھی, لیکن اس وقت اگر دوسری گورنمنٹ جو آئے گی تو وہ بھی لوگوں کو ایک یہی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اپنی مرضی سے ہی اسٹیبلشمنٹ لائے گی اور بٹھائے گی, اور زیادہ چانسز جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ہی لگ رہے ہیں, کیونکہ یہ جو پی ایم ایل این کے لیڈرز ہیں یہ کافی حد تک بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اور جیسے بار بار فوج کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے اکانومی پہ فوکس کرنا ہے, فوکس تو اس کرنا ہے, وقت ان بالکل کو اسی طرح کے لوگ چاہیے جن کو بزنس کرنا آتا ہو اور جو تھوڑا اکانومی کے اوپر کام کر سکیں. بالکل. اچھا, یہاں پہ آر کہہ رہے کہ ٹی ٹی پی بی ایل اے دونوں طرف سے حاوی ہو جائے گی کیا اس حال میں؟ ایک یہ کوسچن ہے, اور ایک ابھیشیک کمار صاحب کا کوسچن ہے کہ ہیز پاکستان بین سٹک بٹوین امریکہ, چائنا اینڈ رشیا. تو میرا خیال یہ سعودی عربیہ کو بھول گئے ہیں, تو وہ میں اس کو بھی انکلوڈ کر دیتا ہوں. آپ کا ٹیک چاہوں گا آرزو اس چیز کے اوپر کہ واقعی سٹک ہے کہ جی. نہیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی اس قسم کی کوئی بات ہے کہ وہ سٹک ہو گیا کوئی, لیکن ہاں پاکستان کے لیے ضرور اس وقت تھوڑے سے مشکل حالات ہیں, کیونکہ ایک طرف جب پاکستان کہیں کام کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ بھی اکانومی پہ کام کرنے کا سوچتی ہے, بات کرتی ہے یا کوشش کرتی ہے, تو ہمارے ہمیشہ سے ہمارے ملک میں کچھ اور طرح کے حالات ہو جاتے ہیں, چاہے پوزیشن عمران خان کی ہو چاہے پوزیشن کسی اور کی ہو, لیکن کچھ نہ کچھ ہنگامہ رہتا ہے, اور اس کے بعد لوگ باتیں جو کرتے ہیں وہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے پتہ نہیں بلوچستان میں بھی کچھ ہو رہا ہے, سندھ میں بھی ہو رہا ہے, کے پی کے میں بھی ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں کون آئے گا پاکستان میں, اور کون انویسٹ کرے گا, اور کون سنبھالا دے گا؟ رائٹ. اچھا, ایک دوست بار بار ایک کامنٹ کر رہے ہیں کہ جی آئی ایس آئی کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں, تو میرے خیال آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا عمران خان صاحب نے بھی کی تھی, اور جہاں پہ بات بنتی ہے لوگ کرتے ہیں, جہاں پہ ان کا کوئی اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کام بالکل ان پہ بات کی جاتی ہے. بلکہ پچھلے ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا, میاں نواز شریف صاحب کو ہم نے دیکھا, آصف علی زرداری صاحب کو ہم نے دیکھا. ہاں